بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کے بعد جس نے مجھے مکمل کیا، اہل جہاں سنو وہ میری ماں کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے بنی آدم انسان گنہگار ہیں اور بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ عیش و آرام نے مجھے کبھی اپنی طرف متوجہ نہیں کیا۔ مجھے سادہ چیزیں پسند ہیں، جیسے پھول، کتابیں، اکیلے رہنا یا کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنا جو مجھے سمجھتا ہو۔ نیم کا درخت 55 سینٹی گریڈ درجہ حرارت گرمیوں میں اور 10 سینٹی گریڈ سردی برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک 12 فٹ کا درخت 3 ایئر کنڈیشنر کے برابر ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ درخت زندگی ہیں، درخت قیمتی سرمایہ ہیں۔ نیم کے ایک پودے کی قیمت 50 سے 100 روپے ہوگی۔ درخت لگائیں، زندگیاں بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے اس کی اولاد، ماں باپ اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ سنن نسائی۔ فاصبر علی ما یقولون، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو۔ القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار، تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ روایت کیا ہے صحیح مسلم نے۔ پچھتاوا صرف غلط کاموں تک محدود نہیں ہے، ہم اکثر صحیح کاموں پر بھی پچھتاوا محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اوقات سے بڑی باتیں کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا ان کے ماضی اور حال کا چشم دید گواہ ہے۔ ایک عربی کہاوت ہے، وہ ہنستی ہے حالانکہ اس کے دل میں ارمانوں کا جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہی مضبوط ترین اور حسین ترین عورت کی نشانی ہوتی ہے۔ سوچ ہمیشہ خوبصورت رکھو، تقدیر تو میرا رب بدلتا ہے۔ تنہائی کے گناہ زوال تک، جبکہ تنہائی کی نیکیاں کمال تک پہنچاتی ہیں۔ رنگوں کی باتیں اندھے لوگوں سے کرنا بہت مشکل ہے۔ دور حاضر میں احتیاط بہتر ہے اعتبار کرنے سے۔ دماغ ایک باغ کی طرح ہے، اس میں صرف وہی بیج اگتے ہیں جو آپ خود بوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے۔ جب کسی کے لوٹنے کی امید نہ ہو تو راستے اپنے آپ یوں ہی بند ہو جاتے ہیں۔ جس لمحے آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو زندگی سے کچھ نہیں چاہیے، زندگی آپ کی خواہش کو پورا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ خود کا پہلا نقصان لوگوں کے جذبات کو مد نظر رکھنا اور خود کو بھول جانا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مرتا ہے تو روزانہ صبح شام دونوں وقت اس کا ٹھکانہ جہاں وہ آخرت میں رہے گا اسے دکھلایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں، اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ میں۔ روایت کیا ہے صحیح بخاری۔ کہنے والے کو صرف لمحہ بھر چاہیے ہوتا ہے کسی کو آسمان سے زمین پر پٹخنے کے لیے، لیکن سہنے والے کو صدیاں لگ جاتی ہیں خود کو جوڑ جوڑ کر دوبارہ اسی مقام پر لانے کے لیے۔ کامیابی دشمن بناتی ہے، ترقی حاسد پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی بھی آپ سے نفرت نہیں کرتا تو آپ پیچھے رہ گئے ہیں۔ اپنی اہمیت کسی کی زندگی میں زبردستی مت ڈالو۔ اگر تم واقعی اہم ہو تو تم اسے اندر سے محسوس کرو گے۔ کبھی بھی کسی بھی شخص کو سب کچھ نہ بتائیں، ہو سکتا ہے آپ کسی دشمن کو تعلیم دے رہے ہوں۔
یہ مت دیکھو کہ ہمارے والدین نے ہم پر بہت تھوڑا خرچ کیا، بلکہ یہ سوچو کہ انہوں نے وہ سب کچھ خرچ کیا جو ان کے پاس تھا۔ خیالات کے انتشار میں اکثر رت جگہوں کی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر تعلق میں ایک مسافت امن ضروری ہے جو سکون دے، حدیں سکھائے اور محبت کو محفوظ رکھے۔ دھوکہ ہمیشہ سامنے ہوتا ہے، بس آنکھیں کھلی ہونی چاہیے۔ زندگی میں خوشیوں کا رنگ بھرنے کے لیے آپ کا ذہن امیر اور خوبصورت ہونا بالکل ضروری نہیں، صرف احساس رکھنے والا دل چاہیے، اور پھر مانگی ہوئی چیز کبھی اپنی نہیں ہوتی۔ رشتہ، نہ وقت اور نہ ہی کوئی شخص۔ رشتوں میں پختگی کا تعلق دوری یا قربت نہیں، احساس سے ہے۔ اگر احساس ہے تو ہم اس کی مہک کوسوں دور رہ کر بھی محسوس کر سکتے ہیں، اور اگر احساس نہیں ہے تو ایک چھت تلے بسنے والے بھی ایک دوسرے سے غافل اور بے نیاز رہتے ہیں۔ درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، کہ کچھ تکلیفوں کا علاج سجدہ ہے۔ وہ جو اللہ ہے نا، وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑتا۔ ہر اس شخص کے ساتھ مخلص رہیں جس کی ایک اچھی بات آپ کا دل بہلانے کا سبب بنتی ہو، جس کے ایک مزاحیہ جملے سے آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا ہو، جس کی نصیحت سے آپ کے کردار میں نکھار پیدا ہوا ہو۔ مخلص رہیں تاکہ آپ کے ساتھ مخلص رہا جائے۔ جب قرب تکلیف دینے لگے تو دوری اختیار کرنا برا نہیں ہوتا۔ یہ نفرت نہیں ہے، یہ ایک وقفہ ہوتا ہے، دل کو بچانے، سانس لینے اور خود کو دوبارہ جوڑنے کا وقفہ۔ چراغ روشنی بھی دیتا ہے، مگر حد سے زیادہ قربت پروانے کو جلا دیتی ہے۔ سمندر سیراب بھی کرتا ہے، مگر گہرائی میں لے جا کر ڈبو بھی سکتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ آپ کی پیچھے گزری ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ رب نے ہمیشہ آپ کے ساتھ بہترین کیا ہے۔ وہ لمحات بھی جب آپ سے سب چھن گیا تھا، اور وہ لمحات بھی جب آپ پر عطائیں کی گئی تھیں، اللہ ہی تھا جس نے آپ کی زندگی کے سب سے بدترین حالات میں آپ کو سنبھالا اور اپنی پہچان کروا کے ہدایت دکھائی، اور آپ مستقبل کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، اور آپ کو بے خبر پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے، اور سورہ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے۔ سورۃ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ سورۃ کاف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو زمین پر گمنام ہیں مگر آسمان پر مشہور ہیں۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔